الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ کافرون آخری سپارے کی صورت ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں یہ پڑھنے کو پسند فرماتے تھے اور مغرب کی 2 سنتوں میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے۔ بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم رات سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے اور کفر سے بچا لیتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار، پہلے روایت سن لیجئے پھر میں آپ کو اپنا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ ایک صحابی جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں سفر میں جاتا ہوں تو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ میں خستہ حال ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، تو آپ میرے لیے کچھ عمل بتائیے میں کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتایا جس کو ہم کہتے ہیں 5 سورتیں 6 بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، اور آخری تینوں صورتیں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرو اور سورہ ناس پوری کرنے کے بعد ایک دفعہ صرف خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو 5 صورتیں ہو گئیں 6 بسم اللہ۔ قل یا ایھا الکافرون سے لے کے آخر سورت تک، آخر قرآن تک، لیکن اس میں تبت یدا نہیں پڑھنی۔ 5 صورتیں ہو گئیں، ہر صورت کے پیچھے ایک بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے اور من الجنۃ والناس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور یہ کام پورا ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ پڑھا کرو سفر میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرما دیں گے اور تمہاری تنگی کو دور کر دیں گے اور آسانی عطا فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل کیا۔ پہلے میں بہت زیادہ خستہ حال ہوتا تھا، اب میں بہت زیادہ بہتر ہو گیا، میری پریشانیاں تنگیاں دور ہو گئیں۔ سفر شروع ہوتا تو میں یہ عمل کر لیا کرتا۔ الحمدللہ یہ عمل میں بھی شاید 30 سال ہو گئے ہوں، کم و بیش بچپن سے ہی شاید کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے اس کو ہمیشہ مجرب پایا اور سفر جیسے ہر مہینے کراچی جانا ہوتا ہے، گلگت اور جگہ جگہ سفر رہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی مجھے سفر میں مالی تنگی نہیں پیش آئی اور کبھی کوئی اور پریشانی، بے عزتی، خرابی کوئی بھی پیش نہیں آئی۔ کئی واقعات میرے ساتھ سفر میں ہوئے کہ میرے سفر بہت ہیں۔ ایک واقعہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تقریباً 2010 یا 11 کی بات ہے۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حضرت جی کے پاس جاؤں اور حضرت جی ان دنوں دبئی میں تھے، پہلے غالباً زیمبیا میں تھے، وہاں سے دبئی آئے۔ تو میں نے کہا چلو دبئی تو قریب ہے، میں ملنے جاتا ہوں۔ تو معلوم کیا کہ حضرت دبئی میں کہاں ٹھہریں گے، تو معلوم ہو گیا جی فلاں صاحب کہاں ٹھہریں گے۔ ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا جی حضرت آنے والے ہیں آپ کے ہاں، تو 8-10 دن کا حضرت کا قیام ہے، تو میں بھی 10 دن کا ارادہ کر کے 9 دن کا ارادہ کر کے آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ اب میں اس سے پہلے دبئی جاتا رہتا تھا۔ 2003 میں جب چائنا جانا شروع کیا اس سے پہلے دبئی میرا ریگولر جانا ہوتا تھا، وہاں سے ہم پرچیزنگ کرتے، مرشد بازار ڈیرہ دبئی میں، اور پاکستان واپس میں آ جاتا۔ لیکن جب سے چائنا سے امپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو دبئی نہیں جانا ہوا، کہ دبئی والے بھی چائنا سے لاتے تو ہم خود چائنا چلے گئے تو دبئی کی ضرورت نہ تھی۔ اب میرا یہ کوئی 7-8 سال کے بعد یا 10 سال کے عرصے کے فرق سے، کئی سال کے فرق سے دبئی کا سفر تھا۔ تو میں نے کچھ اماؤنٹ رکھنی تھی، ذہن میں یہ تھا کہ بھئی جن کے ہاں حضرت جی ٹھہرے ہیں رات کو وہیں ٹھہروں گا تو اس لیے ہوٹل کا خرچہ تو نہیں ہوگا، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ رکھ بھی لیا کہ بھئی سفر ہے، دور ملک ہے تو کچھ ہونا بھی چاہیے۔ تو میں نے اپنی ایک اسیسمنٹ کی کہ 10 دن کے لیے مجھے وہاں رہنا ہے اور ڈیرہ دبئی میں فلاں ہوٹل میں رہتا تھا، وہیں مرشد بازار ہے، تو ہوٹلوں کا کرایہ اندازہ اتنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا اتنا ہوتا ہے، تو ایک اماؤنٹ میں نے اندازے سے رکھ لی جو میرے حساب سے سفیشینٹ تھی اور میں چل پڑا۔ لاہور ایئرپورٹ پہ جب جہاز میں بیٹھا ہوں تو یہ صورتیں میں نے پڑھی۔ عام طور سے جو ہے نا، اب اس وقت کب پڑھی ہوگی یاد تو نہیں مجھے،
لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ جب سفر شروع ہوتا ہے ادھر گاڑی پہ ہو تو موٹر وے پہ پڑھ لیتا ہوں، جہاز کا سفر ہو تو جہاز پہ بیٹھنے کے بعد پھر پڑھ لیتا ہوں. تو اسی طرح پڑھ لی ہوگی، جہاز میں بیٹھ کے پڑھی ہوگی، مجھے گمان یہ ہے، میری ترتیب عام طور سے ایسی ہے. اب میں نے یہ صورتیں بھی پڑھ لی اور اطمینان ہے کہ الحمدللہ جو کچھ وسائل ہے یہ کام آ جائیں گے. خیر مزے سے دبئی پہنچے، حضرت سے ملاقات ہوئی اور ان کا جی میں 8 دن 9 دن یہاں رہنا چاہتا ہوں. کہا جی بہت اچھا. اب وہ جو میزبان تھے نا حضرت کے، میں نے کہا جی بستر کہاں لگانا ہے؟ بستر؟ میں نے کہا جی آپ سے میں نے کہا تھا میں نے 10 دن 9 دن یہاں رہنا ہے، کچھ ہفتہ 10 دن. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے یہ فلیٹس ہیں، تو یہاں تو ایک جگہ پہ حضرت جی ہیں، ایک جگہ میری پیچھے فیملی ہے، تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ دن میں آ سکتے ہیں حضرت کے پاس 2 گھنٹے 5 گھنٹے روز گزارے، لیکن رات نہیں آپ یہاں رہ سکتے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، چلو وہاں بھی کوئی رہائش کا انتظام کہیں ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو آپ کو ہوٹل لینا پڑے گا. میں نے کہا بہت اچھا. نیچے اترا وہاں سے ان کے بلڈنگ سے. اب یہ تھا بر دبئی. میں ہمیشہ پہلے رہا ہوں ڈیرہ دبئی. ڈیرہ دبئی میں ہوٹل نسبتاً سستے ہیں، وہاں کاروباری لوگوں نے آنا ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور بر دبئی ذرا اچھا علاقہ ہے وہاں کا ڈیرے کی نسبت، تو وہاں ہوٹل تھوڑے اچھے بھی ہوتے ہیں اور مہنگے بھی ہوتے ہیں. اب نیچے جب گئے تو ہوٹل کے کرائے ڈیرہ دبئی سے جو میں نے اسیسمنٹ کی ہوئی تھی تو ڈبل تقریباً. اب میں نے سوچا ڈیرہ جا کے رہوں، تو پھر سوچا ڈیرہ آنے جانے میں جو ٹیکسی کے پیسے ہوں گے اور وقت لگے گا، چلو یہیں رہتے ہیں کوئی بات نہیں. اب یہ کوئی اندازاً 20-21 دسمبر کے دن تھے، تو ہوٹل لے لیا اور اس کو کام نے 8 سے 10 دن رہنا ہے. بہت اچھا. اب چل رہا ہے کام، گاڑی چل رہی ہے. اچھا وہاں بازاروں میں قریب جو کھانا تو وہ بھی بر دبئی کا تھوڑا مہنگا تھا. اب کام چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں. پریشانی کب شروع ہوئی؟ مسئلہ کہاں سے خراب ہونا شروع ہوا؟ مسئلہ 25 دسمبر جب آ گئی نا، ہوٹل والے نے کہا جناب کل سے کرایہ 1000 درہم پر ڈے ہے اور 30 اور 31 تاریخ کا کرایہ اتنا ہوگا. اس سے بھی زیادہ بتا دیے. پہلے وہ 300 ریال لے رہا تھا، 300 درہم. انہوں نے جی ابھی تک تو 300 ہے، 25 تک، 26 میں سے یہ 1000 ہے اور اس کے بعد 30 اور 31 کوئی اور بھی زیادہ ہے. تو میں 300 کے حساب سے بھی پریشان تھا کہ بھئی میں 300 کی پوری ورکنگ کر کے تو نہیں آیا تھا. میرے ذہن میں تھا کہ وہاں 150-200 میں مجھے مل جاتا تھا تو وہ ہوگا، لیکن 300 کے حساب سے مجھے پریشانی نہیں تھی کہ گزارا ہو جانا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب وہ 300 کو پر ڈے 1000 کر دیا نا 5 دن کے بعد 4 دن کے بعد، کہ بھئی یہ تو اتنے پیسے میں نہیں لے کر آیا نا، اتنی تیاری کر کے آیا اور پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ ہوگا. تو اب کیا کریں؟ اب پریشانی شروع ہو گئی. ادھر یاد آئے میں نے تو سورہ کافرون 5 سورتیں 6 بسم اللہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو پیسے تو کم نہیں ہونے چاہیے، تو پیسے بھی کم ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ اب 1 ہوٹل 2 ہوٹل 3 ہوٹل 5 ہوٹل، ہم نے جناب ارد گرد کوئی 2-3 گھنٹے لگا کے کافی ہوٹلوں میں گئے، کئی گھنٹے لگائے، ہوٹل نہیں ملا. 1500 ریال، 1500 درہم، 1000 درہم، 1200 درہم، سب کے ریٹ اتنے زیادہ، سمجھ سے باہر. کیا کریں؟ اب ہم نے چیک آؤٹ کرا لیا کہ بھئی 1000 درہم تو نہیں دے سکتے نا، ہوٹل کوئی تلاش کرتے ہیں. تلاش کرتے کرتے جس ہوٹل میں بھی گئے کہیں کچھ نہیں ملا. تو ادھر سے میرے کزن ہیں ابرار، وہ چائنا گئے ہوئے تھے ایمریٹس ایئر لائن سے کینٹن فیئر میں، تو واپسی ان کی دبئی سے تھی. تو واٹس ایپ تو شاید نہیں تھا، فون پہ رابطہ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے واپسی پہ آنا ہے؟ ان کا جی ہمارا 7-8 گھنٹے کا دبئی کا 10 گھنٹے کا بیچ میں اسٹے. میں نے کہا یار باہر آ کے نا مجھے کچھ پیسے دے جانا، میں ادھر ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو میں اس تیاری میں بھی ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کیا کروں. خیر ہم رات کو ہوٹل تلاش کر رہے ہیں، کرتے کرتے پھر کسی نے کہا کہ بھی ہوٹل کے علاوہ کچھ بلڈنگز بھی ہوتی ہیں، ان میں فلیٹس بھی ہوتے ہیں. اب فلیٹس کو تلاش کرنا شروع کیا تو فلیٹس کے کرائے نسبتاً کم تھے، لیکن وہ بھی کو 800 مانگے تو 700 مانگے. میں پھر پریشانی، یا اللہ اب کیا کیا جائے. تو خیر ہم جا رہے تھے تو ایک جگہ سے واپسی آئے، واپس آنے لگے تو ایک بندے نے بلا لیا، بلڈنگ والے نے. میں نے کہا بھئی دیکھیں ایک صاحب ہیں، ان کا یہ فلیٹ ہے اور ہمیں اجازت ہے اس فلیٹ کو دینے کی، تو آپ 2 لوگ ہو، آپ رک جاؤ اور ہم آپ سے 100 ریال پر ڈے کا لیں گے. 100 درہم پر ڈے کا. ریال زیادہ اس لیے نکل رہا ہے کہ مکہ مکرمہ زیادہ جانا ہوتا ہے، اللہ دوبارہ راستوں کو کھول دے. تو ہم آپ سے یہ لیں گے، آپ نے آنا ہے تو آ جائیں. میں نے
کہا اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. اسی وقت ڈن کیا. اس نے کہا جی چاہے 31 دسمبر بھی گزر جائے کوئی بات نہیں، آپ نے جتنے دن رہنا 100 ریال دے دیں، 100 درہم دے دیں، بس ٹھیک ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو جتنے دن رہنا تھا اس کو پیسے دے دیے، سارا کچھ ہو گیا. ادھر سے 2-3 دن بعد وہ ابرار بھی آ گیا. میں نے کہا بھائی وہ پیسے دے دے. اس نے پیسے مجھے 1000-1200 ریال کچھ دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں. اچھا خیر، واپس جب سارا ہمارا وقت پورا ہو گیا، جتنا وقت لے کے گئے تھے، جو ریٹرن ٹکٹ تھی اس کے مطابق، جس دن میں لاہور کے لیے دبئی ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھا ہوں، میں نے پیسے نکال کے دیکھیں، وہ جو میں نے دستی لیے تھے نا اس سے وہ اسی طرح باقی تھے. 11 ریال میرے پاس باقی بچ گئے. تو سارے کام اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. انسان کوشش بھی کرے، اللہ کو بھی اپنے ساتھ رکھے اور ان دعاؤں کو، صورتوں کو اہتمام میں رکھے، اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ، اور بھی کئی واقعات میرے سفر میں آئے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ کوئی بتائیں گے. تو شان نزول اس کا سن لیجئے، جس میں بہت سمجھنے والی بات ہے. مختلف روایات میں ہیں کہ بعض کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، جس عورت سے چاہے شادی کر لیں، جتنا مال چاہیے مال لے لیں، آپ کو نہ ہر طرح کی آسانیاں، مال کی فراوانی ہو جائے گی، جتنا مال آپ کو چاہیے سب لے لیں، اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں منع کرتے گئے. انہوں نے یہاں تک کہا اچھا ایسا کریں، یہ ہمارے جتنے بھی بت ہیں نا 360 تو صرف بیت اللہ میں تھے، بعض کو صرف آپ ہاتھ لگا دیں اور کچھ نہ کریں، ہم آپ سے دشمنی ختم کر دیں گے، آپ کو تکلیف دینا ختم کر دیں گے، مال آپ کو خوب دے دیں گے، آپ کیا کہہ رہے ہیں صرف ہاتھ ہی لگا دیں. یہاں تک جب انہوں نے بات کی، اللہ رب العزت نے قل یا ایھا الکافرون سورت نازل فرما دی کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں. تو کفار سے معاہدہ بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض جائز نہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہے. کون سی صورتیں جائز نہیں ہیں؟ غور کیجئے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ہر صلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال کر دیا جائے یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا جائے. اب غور کیجئے، کفار مکہ نے جو صلح کی صورتیں پیش کی تھیں، ان میں کم سے کم کفر اور اسلام کی حدود میں مشابہت اور جوڑ پیدا ہونے کی باتیں آ رہی تھیں، تو اس کو منع کر دیا گیا. اور بعض صورتوں میں تو جیسے ایک صورت انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. کا بعض صورت میں تو لازمی شرک تھی، تو ایسی صلح سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور جس صلح کی گنجائش دی ہے، جو معاہدہ یہود سے عملی طور پر صورت معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسی اصول اسلام کے خلاف کوئی کام کیا گیا ہو یا کفر اور اسلام کی حدود کو جوڑنے کی، آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی گئی ہو. اور آگے حضرت لکھتے ہیں اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، لکھتے ہیں مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے، خدا کے قانون اور اصول دین میں صلح کی کوئی گنجائش نہیں. انسانوں کو اللہ نے خدائی قانون کو بدلنے کا اختیار نہیں دیا، اصول دین بدلنے کا اختیار نہیں دیا. یہ بات اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے صورت کو نازل فرمایا کہ کہہ دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. یہ بڑی فضائل والی صورت ہے، بڑی فضائل والی صورت ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. فرمایا کہ اس محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. اس صورت سے محبت جنت میں داخلہ ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، آؤ بھئی تمہیں 10 سپارے قرآن کے سناؤں. تو جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن یعنی 10
سپارے پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہاں بھی ایک فضیلت معلوم ہوئی۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا جو شخص صبح اور شام 3 صورتیں پڑھ لیا کرے 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، یہ ہر تکلیف، پریشانی، آفت سے حفاظت کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم صبح شام یہ عمل کر لیں، قرآن مجید کی آخری تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ لیں، صبح اور 3 دفعہ پڑھ لیں شام، تو ہر پریشانی جس میں جادو، آسیب اور نظر بد اور ہر حسد کی نظر، حسد، سب سے حفاظت، تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت کا یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں اس کو اپنی زندگی کے عمل میں لانا چاہیے۔ ایک آسان سی چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام اس کو پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی منافق نے، جو آپ کے سامنے آتا بھی تھا، اپنی منافقت کو چھپاتا، منافق کہتے ہی اس کو جو ظاہر میں مسلمان اور اندر سے نہ ہو، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کیا۔ کوئی لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا تو اس کو کہا کہ بھئی کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا کنگا اور کچھ چیزیں اس نے منگوا لیں اور اس کنگے پہ اس نے گرے لگائیں اور جا کے پھر ایک کنویں کے اندر دبا دیا۔ تو نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا۔ نبی علیہ السلام نے جادو کیا، نبی علیہ السلام پہ جادو کیا گیا اور ایک یہودی نے جادو کیا، اور جادو جس چیز پہ کیا وہ ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے وہ جادو کی چیزیں منگوائیں اور جب وہ باہر نکال لی گئیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، وہ 11 گیریں تھیں، وہ کھلتی چلی جاتی۔ نبی علیہ السلام کو اس یہودی کا نام بتا دیا گیا تھا۔ امی عائشہ نے کہا بھی کہ آپ اناؤنس کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہے وہ بدبخت۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، کہا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنوں۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے کہ بھئی ہمارا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بخاری شریف کی روایت ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ جب ایک یہودی نے آپ پہ جادو کیا تو اس کا اثر آپ پہ یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کر لیا لیکن وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک روز امی عائشہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ بھئی ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسروں نے کہا یہ مسحور ہے، ان پہ جادو ہے۔ اس نے کہا سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے اس نے کیا ہے۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک کنگے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر پوچھا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کھجور کے اس غلاف میں ہیں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے اس کو چھپایا ہوا ہے، دفن کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اس کو نکلوایا، فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا۔ اور امی عائشہ نے کہا آپ اس کا اعلان کیوں نہ کرتے کہ یہ لبید ابن عاصم نے کیا، یہ منافق بھی ہے اور اس کا تو کفر اب کھل کے ظاہر ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرد آپ کے اوپر 6 مہینے تک رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آسانی والی صورتیں ہیں۔ جادو، سحر، آسیب اور اس قسم کے تمام معاملات میں اس کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو اس کی حاجت اتنی ضروری ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو سحر، نظر بد اور تمام آفات جسمانی ہو یا روحانی ان کو دور کرنے میں بہت عظیم تاثیر ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر حقیقت کو کوئی سمجھ لے تو انسان کو ان دونوں صورتوں کی ضرورت کھانے پینے سے اور لباس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اس سے غافل نہ ہوں، ہم اس کی پابندی کریں، روزانہ ہم اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی کہ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بارش تھی اور اندھیرا تھا، نبی علیہ السلام کو ہم تلاش کرنے نکلے، جب پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کہوں؟
آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب صبح اور شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ سب سے زیادہ حفاظت کا آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ پر جو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں جادو کی وجہ سے، آسیب اور ان معاملات کی وجہ سے، تو ایک آسان نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا جادوگر کتنا ہی بڑا عمل کر لے، وہ تو کالے اور گندے عمل ہوا کرتے ہیں۔ قرآن سے زیادہ قوت والا اور نورانی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پورے یقین کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت رکھیں، اللہ ہماری ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے، حاسد کے حسد سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس کو پڑھیں اور خود پڑھیں۔ جادو سے بچنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام یہ عمل کرتے تھے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ عمل جادو سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہے، آسیب اور اس طرح کے معاملات سے۔ وہ کیا کہ نبی علیہ السلام رات کو یہ دونوں ہاتھ جوڑ لیتے، پھر آخری 3 صورتیں پڑھتے 1 مرتبہ، اور پھونک مارتے اپنے ہاتھوں پہ، اور اس کو اپنے چہرے پہ، سر پہ، ہاتھوں پہ، جہاں جہاں ہو سکتا اپنے ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے۔ پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ چلا جا سکتا تھا وہاں پھیرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ پھر ہاتھ جوڑ لیتے، پھر ان تینوں صورتوں کی دوبارہ تلاوت فرماتے، اور پھر پھونک مارتے۔ اچھا ہاں، پھونک زور سے ماری جاتی تھی، زور سے پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم کے اوپر آپ مل لیتے، پھر تیسری مرتبہ یہ کرتے۔ آپ ہر رات یہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو مبارک عمل ہے، اس کی یقیناً بے شمار برکتیں ہوں گی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا تو ہی کیا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی ضرورت کو محسوس نہ کیا ہو اور آپ نے کیا ہو۔ تو بھائی ہم بھی اس سنت کو کریں۔ ایک مرتبہ ایک فون آیا ایک ملک سے کہ جی بچی بیمار ہے اور لوگ جادو بتاتے ہیں، بڑے عرصے سے ہم نے علاج کرا ہے، ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پھر اور اگلے کے پاس جاتے ہیں، تو بس برسوں سے ادھر ادھر ہی پھر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو میں نے ان کو یہ عمل بتایا اور اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر ان کا فون آیا کہ ہم اب خوش ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک خاتون کا مجھے ایک مرتبہ فون آیا کہ جی مجھے کچھ کارڈ کروانی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی یہ تو ہمیں نہیں آتا، یہ کیا کام ہے، ہم نے نہیں سیکھا۔ تو میں آپ کو ایسا عمل بتا سکتا ہوں کہ حفاظت ہو جائے، لیکن یہ کارڈ وغیرہ کا مجھے نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی میں نے فلانی جگہ معلوم کیا، انہوں نے اتنے لاکھ مانگے ہیں، ادھر معلوم کیا انہوں نے اتنے پیسے مانگے ہیں، تو آپ کر دیں کارڈ۔ میں نے کہا میں نے آپ کو بتایا میں کر ہی نہیں سکتا، نہ مجھے معلوم ہے، نہ وہ سیکھا میں نے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ ہاں عمل ایک ایسا جانتا ہوں کہ آسانی ہوگی۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کئی عرصے سے مختلف لوگوں سے کارڈ کرواتی ہیں، اور خود آپ نے بتایا کہ جس سے آپ کارڈ کرواتی ہیں جو کرنے والا ہے وہ دوبارہ اس سے بڑی کوئی چیز لے آتا ہے، پھر آپ کسی اور سے کارڈ کرواتی ہیں وہ پھر آ جاتا ہے، پھر کارڈ۔ میں نے کہا یہ آنکھ مچولی جو چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ تو آپ کو بتا سکتا ہوں، کارڈ نہیں میں کر سکتا، وہ مجھے نہیں آتا کہ جی وہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا بھائی باوضو رہیں اور رات کو آیت الکرسی کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا اہتمام کریں 1 دفعہ، صبح شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیا کریں، اور رات کو سوتے ہوئے یہ سنت عمل ہے یہ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ساری چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دیں گے، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ ایک محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر اگلا کچھ بندہ کر ہی نہیں سکے گا، جب وہ کر ہی نہیں سکے گا تو آپ کو بار بار جگہ جگہ جا کے کارڈ کروانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ خیر انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور میں ان کو کہتا جی کو 2-4 لاکھ روپے، 50,000 2 لاکھ کچھ مجھے دیں۔ انہوں نے تو مجھے بتایا تھا کسی نے 8 لاکھ مانگا ہے ان سے، اللہ جانے۔ تو میں کچھ پیسے مانگتا تو کہتی ہیں جی بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تو میں نے سادہ ایک سنت کا عمل بتا دیا، وہ اس وقت ان کو اچھا نہیں لگا۔ تو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر یقین اور توکل رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال، پاکیزہ اعمال اختیار کرتے رہیں، اللہ اپنی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جادو آسے وغیرہ سے بچنے کے لیے منزل کے نام سے ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے، اس میں 33 کے قریب قرآن مجید کی آیات ہیں جو سحر سے حفاظت سے متعلق ہیں۔ تو انسان اگر اس کو بھی صبح شام پڑھتا رہے
تو بہت کافی رہتا ہے۔ اور کسی کو زیادہ قوت چاہیے ہو کہ جی زیادہ میرے اوپر مسئلہ ہے، میں زیادہ محفوظ ہونا چاہتا ہوں، تو اس کا بھی ایک بزرگوں نے، بعض مشائخ نے بتایا ہے کہ بھی منزل کو پانی پہ دم کیا جائے، دم کیا جائے اور پانی پیا جائے، اور ایک بوتل میں پانی اتنا بھرا جائے کہ آپ پانی دم کرتے رہیں، پانی پیتے رہیں، لیکن اس کو زیرو نہ ہونے دیں، بالکل ختم نہ ہونے دیں، ریفل کرتے رہیں، ساتھ ساتھ استعمال بھی کرتے رہیں اور ریفل بھی کرتے رہیں، اور منزل جب پڑھیں، چاہے ہر نماز کے بعد پڑھیں، چاہے صبح شام پڑھیں، جب منزل پڑھتے رہیں اس بوتل میں دم کرتے جائیں، تو جتنی وہ پرانی ہوتی جائے گی اس کی تاثیر اور قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ بھی بعض مشائخ نے عمل بتایا ہوا ہے حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام یہ بہت اہم ہے، حدیث میں واضح موجود ہے، اندر شیاطین ہوتے ہیں، تو جانے سے پہلے اگر ہم جو دعائیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کی حفاظت مانگ کر اندر جائیں گے تو بڑی آسانیاں رہیں گی۔ گھر داخل ہوتے ہیں، یہ شیاطین گھر میں ہمارے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اگر داخل ہوتے وقت دعاؤں کا اہتمام کر لیں داخل نہیں ہوں گے۔ تو جو قرآن و حدیث میں چیزیں آئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اللہ ہماری ہر طریقے سے حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔